لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی تشریف آوری کا. میں یوزولی کہتا ہوں ایک نئی صبح اور ایک نیا کام. آج صبح کچھ زیادہ جلدی ہو گئی ہے اے ایم کے حساب سے. رات کے اس پہر میں میرے ساتھ ڈسٹرکٹ ایسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر اقبال سان صاحب، ہمارے سٹی کاؤنسل کے اراکین اور تنظیمی عہدیدار کے ایم سی کے عملے کے ساتھ مشہور زمانہ جھیل پارک میں موجود ہیں. اور جہاں بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنی پبلک سپیسز کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا، پارکس پلے گراؤنڈز کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا، اس میں جھیل پارک پہ تو ہم کافی عرصے سے کام کر رہے تھے اور ماشاءاللہ اس میں بڑی بہتری آئی. ہم نے ایک اور فیصلہ یہ کیا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ پرانی جھیل ایک زمانے میں ہوتی تھی، جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ ماضی کے جو حکمران تھے پتہ نہیں انہیں جھیل کے ساتھ کیا کیا. جب ہم نے شہر کو ٹیک اوور کیا تو جھیل یہاں نہیں تھی، یہاں مٹی تھی. اور شاید مٹی تبھی ڈالی جاتی ہے جب نیت کچھ اور کام کرنے کی ہوتی ہے. تو ہم نے فیصلہ یہ کیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے تحت چلنے والی بلدیہ عظمیٰ کراچی نے فیصلہ یہ کیا کہ کیوں نہ اس سے پہلے کہ کوئی اور کٹنگ ہو یہاں پہ، اصطلاح اس کٹنگ کی آپ چائنا کر دیں، جاپان کر دیں، امریکہ کر دیں، ساؤتھ افریقہ کر دیں، لندن کر دیں، اس سے پہلے کہ کوئی اور کٹنگ ہو، بہتر یہ ہے کہ کیوں نہ یہاں کے نوجوانوں کے لیے، یہاں کے لوگوں کے لیے درختوں کے بیچ، سبزے کے بیچ میں خوبصورت کرکٹ گراؤنڈ ڈیولپ کریں. اور میرے خیال میں کراچی میں اس جیسا کرکٹ گراؤنڈ آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا، جس کے چاروں طرف باؤنڈری کے طور پر آپ نے درختوں کو استعمال کیا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ وہ خوبصورت درخت آپ کو آج پھول دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھل دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، سایہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو ہم نے اس نیت کے ساتھ کام کو آگے بڑھایا اور آج ماشاءاللہ اس گراؤنڈ کا باضابطہ طور پر ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں. اس گراؤنڈ کو ہم نے کراچی کے ایک عظیم بیٹے، پاکستان کے ماضی کے لٹل ماسٹر جناب حنیف محمد صاحب کی یاد میں منسوب کیا ہے. اور اس گراؤنڈ کا نام حنیف محمد کرکٹ گراؤنڈ ہوگا. اور یہاں پر نوجوان آ کے کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں، یہاں پر چاہیں تو فٹ بال بھی کھیلی جا سکتی ہے، اور ارد گرد بزرگ یا ہماری مائیں بہنیں آ کے واک بھی کر سکتے ہیں. تو ایک یہ بہترین اضافہ اس علاقے کی عوام کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہم دے رہے ہیں. اور پر امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح ہمارے اور اس طرح کے کاموں کو پبلک نے اون کیا ہے، پبلک نے سراہا ہے، اسی طریقے سے اس کام کو بھی پبلک اون کرے گی، اس کو سرائے گی اور اس کو لک آفٹر کرنے میں ہماری مدد کر پائے گی. میں آپ دوستوں سے ایک مشورہ بھی لینا چاہوں گا، بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ میڈیا کے دوست اس پہ رہنمائی فرمائیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی چاہتی ہے کہ اس طرح کے بڑے پارکس جو ہیں ہمارے، وہ ویکینڈ پہ فیملیز اونلی ہو جائیں، کیونکہ بہت ساری خواتین، مائیں بہنیں، بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ جو پبلک سپیسز کے اوپر جب وہ چھٹی کے روز آتے ہیں تو ان کو بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے ان چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں. تو اس پہ میں میڈیا کے دوستوں سے گزارش کروں گا ہماری رہنمائی کریں، اپنے اپنے ٹی وی چینلز پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ایک پول کروا لیجئے اور اس میں مجھے گائیڈ کیجئے کہ کیوں نہ کراچی کے بڑے پارکوں کے لیے اس طرح کا فیصلہ کر لیا جائے، تاکہ ہماری جو بزرگ ہیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ بآسانی یہاں پر آ سکیں اور ان بڑے پارکس سے لطف اندوز ہو سکیں. دوسری میں گزارش آپ تمام دوستوں سے کرنا چاہوں گا، میں نے اعلان کیا تھا کہ اس سال بلدیہ عظمیٰ کراچی 50 پارکس ریہیبلیٹیٹ کرے گی، بنائے گی. ہم نے اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا ہے، کام جاری ہے، اور میں اس کمٹمنٹ کو دہرا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو پارکس کی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے ساری رہے گا. اور اسی ہفتے، اسی جو اب ویک سٹارٹ ہوگی کل سے، اس میں
ہم 2 مزید پارکس کا افتتاح کریں گے, ایک ڈسٹرکٹ ویسٹ میں کریں گے اور ایک ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں کریں گے, تاکہ کراچی کے ہر علاقے میں جو ہماری نیت ہے کام کرنے کی وہ کام کیا جا سکے. اس کے بعد ملیر کے اندر, کماڑی کے اندر جو ہم نے پارکس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جس کے اوپر کام ہم نے کچھ پہ سٹارٹ کر دیا ہے, کچھ کی ٹینڈرنگ اس وقت چل رہی ہے, انشاءاللہ اس کو بھی جلدی کام ختم کر کے پبلک کے لیے ہم کھول دیں گے. تیسری چیز میں سمجھتا ہوں کسی بھی صحت مند معاشرے میں جو پبلک سپیسز ہوتی ہیں وہ آپ کے معاشرے کی عکاسی کرتی ہیں. ماضی میں ہماری جو تاریخی ورثہ ہے شہر کا وہ تباہ ہو گیا, اس کو لک آفٹر نہیں کیا گیا, اس میں کوئی سرگرمی نہیں ہوئی, نہ پبلک نے اس کو اون کیا نہ سرکار نے اس کو اون کیا. تو بلدیہ عظمیٰ کراچی نے اپنی پبلک سپیسز جو تاریخی عمارتیں ہیں ان کو پبلک کے لیے کھولنے کا سلسلہ سٹارٹ کیا ہے. آپ سب واقف ہیں کہ ہم نے فریر ہال کے اوپر کام کیا تھا. فریر ہال ماشاءاللہ پبلک کے لیے کھل چکا ہے اور اس کے اوپر ایک بک لانچ بھی ہوئی تھی, اور آج ایک ثقافتی یا میوزیکل گگ بھی وہاں پر ہوا جو کہ کے ایم سی کے اپنے سینئر ڈائریکٹر چونکہ گاتے بھی ہیں, موسیقی سے ان کا گہرا لگاؤ ہے, تو انہوں نے پرفارم بھی کیا. ان کے ساتھ اور پاکستان کے مایہ ناز موسیقار تھے جنہوں نے پرفارم کیا. خالد ڈنر ہال ہم نے کھول دیا ہے اسی طرح کے ایونٹس کے لیے, اور انشاءاللہ 18 مئی کو ہم ڈینسو ہال بھی پبلک کے لیے کھولنے جا رہے ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا جو سٹی کاؤنسل ہال ہے وہ بھی ہم نے سیمینارز کے لیے یا اس طرح کی بین الاقوامی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں اس کے لیے ہم نے کھولا ہوا ہے, اور پچھلے دنوں ہم نے ایمپریس مارکیٹ کی بھی تزئین و آرائش کا کام سٹارٹ کیا تھا. میں آپ ٹی وی چینلز کے توسط سے, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے توسط سے تمام موسیقار کو, اپنے شاعر حضرات کو, وہ کامیڈینز جو کامیڈی کرتے ہیں اور ان کو جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے, جو لکھک ہیں, لکھاری ہیں, مصنف ہیں, جو کتابیں تحریر کرتے ہیں تاریخ کے اوپر ہو, رومانس کے اوپر ہو, شعر و شاعری کے اوپر ہو, ان کو اپنی بک لانچ کے لیے کبھی وہ پریس کلب جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی ہوٹل جا رہے ہوتے ہیں, ان کو بھی میں یہ آفر کرتا ہوں کہ بجائے اس کے آپ ہوٹل جائیں, آپ فریر ہال میں وہ کریں. آپ کرنا چاہیں تو ڈینسو ہال میں کریں, آپ کرنا چاہیں تو خالد ڈنر ہال میں کریں, اور انشاءاللہ ابھی جب ایمپریس مارکیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر بھی ایک ہم اس طرح کا اسپاٹ کریٹ کریں گے. جہانگیر پارک کا ہمارا جو اوپن ایئر تھیٹر ہے, میں پرفارمرز کو یہ آفر کرنا چاہوں گا کہ وہ جہانگیر پارک جو ہے وہ کے ایم سی کے پاس آ چکا ہے, اور کے ایم سی اس پبلک سپیس کو پبلک سپرٹ میں مینٹین کرنا چاہتی ہے. تو اگر, کیونکہ شامیں ہماری بڑی پلیزنٹ ہے, ابھی ہم شام میں آپ کے سامنے بیٹھے خود بھی کھیل رہے تھے, اس وجہ سے تھوڑا پسینہ ہے, لیکن ادروائز موسم شاندار ہے اس شہر کا. تو جہانگیر پارک پہ اگر اوپن ایئر تھیٹر میں لوگوں کو پرفارم کرنا ہے, آرٹسٹ کو پرفارم کرنا ہے, تو وہ بھی ہم فیسلٹی اویلیبل کرنے کو تیار ہیں. بنیادی مقصد جو موجودہ کراچی کی انتظامیہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں, ان کے ویژن کے مطابق اس پبلک سپیسز کو, ان پبلک سپیسز کو عوام کی امانت کے طور پر استعمال کر رہی ہے, اور عوام کو کہہ رہی ہے کہ یہ ملکیت مرتضی وہاب کی, اقبال ساند کی نہیں ہے, یہ ملکیت مراد علی شاہ کی, سعید غنی کی نہیں ہے, یہ ملکیت آپ عوام کی ہے. آپ عوام آئیں, اس کو لک آفٹر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں, اپنے ایونٹس کریں, تقاریب کریں جو کلچرل لیول کی ہوں, ذاتی نوعیت کی نہ ہوں, ذاتی دعوتیں نہ ہوں, جو کہ ماضی میں ایک زمانے میں یہی چیزیں ہوتی تھیں. لیکن اگر پبلک ایونٹس کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کے ایم سی ان سپیسز کو پبلک کے لیے کھولنا چاہتی ہے. کوئی شخص ہمارے ساتھ بیٹھ کے ڈیجیٹل لائبریری بنانا چاہتا ہے, ہم اس کے لیے بھی دروازے ہمارے کھلے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو ویژن ہے, ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عوام کی چیز عوام کے پاس ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے, آپ دوستوں کے تعاون سے, ایک ہنستا کھیلتا ہوا, مسکراتا ہوا, رونق سے بھرپور کراچی, جس کا ہم سب نے سنا تھا, لیکن بدقسمتی سے میری نوجوانی میں تو میں نے وہ کراچی نہیں دیکھا, اور ہم سب آلموسٹ سیم ایج گروپ کے ہی ہوں گے سوائے حسام کی, ہمارا بزرگ ہے. تو انشاءاللہ وہ کراچی جس کا ہم نے سنا تھا, وہ کراچی ہم اپنی آنے والی نسلوں کو دے کر جائیں, اس امید کے ساتھ کہ آنے والا وقت ہم سب کے لیے اچھا ہو, ہمارے شہر کے لیے, ہمارے صوبہ سندھ کے لیے, ہمارے پیارے پاکستان کے لیے اچھا ہو. پاکستان زندہ باد. گزشتہ دنوں ایک خبر منظر عام پہ آئی تھی آپ کی جانب سے دی گئی ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے کچھ ملازمین کو اور افسران کو آپ چھٹی پہ بھیجنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ جو افسران, جو سینئر افسران ہیں بلدیہ عظمیٰ کراچی میں, ان کو پوسٹنگوں سے ہٹا دیا گیا ہے, ان کی جگہ پی اے ایس
OMG, DMG और XPCS अफसरान को तैनातियां कर दी गई हैं, क्या उनको भी छुट्टियों पे भेजा जाएगा? जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो नहीं रहेगा। अब आप मुझे तारीफ तो करें ना कि वो जो डीएमजी अफसर है, कम से कम उसके अंदर इतनी हिम्मत तो थी ना कि उसने तमाम एम्प्लॉइज का रिकॉर्ड जो है वो डिजिटाइज कर दिया। बल्दिया उज़्मा कराची जो है ना, उसको बने हुए सदी हो गई है, लेकिन आज तक लोगों ने हजारों मुलाजमतें तो दी हैं, लेकिन किसी ने यह गवारा नहीं किया कि उसमें जाली भर्तियां भी होती हैं। कभी किसी ने यह गवारा नहीं किया कि उन रिकॉर्ड को आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लें ताकि खुर्द बुर्द ना हो पाए। तो कम से कम पीपल्स पार्टी की इस इंतजामिया ने उन अफसरान की मदद से, क्योंकि वो अफसरान उस गोलमाल है में मुलविस नहीं थे, उन्होंने हिम्मत की, मेरा साथ दिया, और आज माशाल्लाह हमने तमाम मुलाजमीन का रिकॉर्ड डिजिटाइज कर दिया है। उससे ये होगा जाली भर्तियां नहीं हो पाएंगी। यानी कि मैं सबसे पहले रुकावट अपने ऊपर डाल रहा हूं कि मैं अब अगर रोजगार आपको देना चाहूं भी ना तो तब तक नहीं दे सकता जब तक ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा। अगर मैं आपकी रिटायरमेंट की डेट को चेंज करना भी चाहूं ना तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी एक तारीखी कामयाबी है। अगर लोगों की मौजूदगी में डेंसो हॉल चल रहा था, एम्प्रेस मार्केट चल रही थी, फ्रेयर हॉल चल रहा था, ये झील पार्क चल रहा था, तो ठीक है, मेरा किसी सिटी काउंसिल के मुलाजिम से कोई इशू नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम करता है उसको तनख्वाह मिले। जो साजिशें करता है ना, मुझे वॉइस नोट सारे मिलते हैं जो एक दूसरे को भेज रहे होते हैं ना, वो कि मेयर साहब की ऐसी की तैसी करनी है, बहुत हो गया, और जिस दिन कहेंगे मैं बताना शुरू कर दूंगा। फिर बताता हूं तो फिर नाराज हो जाते हैं लोग। नहीं, वो थोड़ा पेट मेरा माशाल्लाह भरा हुआ भी है और काफी भरा हुआ है। तो गुजारिश मेरी है, मेरा एक ही नजबुलैन है, अगर मैं रात को 12:15 बजे 12:30 बजे फील्ड में हूं ना, अगर मेयर फील्ड में है तो अमला फील्ड में होना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। वो तनख्वाह लेते हैं, उनको पेंशन मिलती है, मेरी ना तनख्वाह है ना पेंशन है। तो खुदारा इसको तासुब के ऐनक से ना देखें, इसको परफॉर्मेंस के ऐनक से देखें। जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो फिर करते रहे साजिश। एक लोकल गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट भी बनाया गया है जो केएमसी पे भी इम्प्लीमेंट होता है। जी जी, तो क्या बल्दिया उस्मा कराची के मेयर होने की हैसियत से क्या आप लोकल गवर्नमेंट को लिखेंगे कि आप शेड्यूल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में चेंजिंग करें? क्योंकि शेड्यूल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट तो ये कहता है कि सीनियर डायरेक्टर की सीट एसयूजी के अफसर की है, सीनियर स्पोर्ट्स की सीट एसयूजी के अफसर की है, मगर आपने उसके ऊपर जो पोस्टिंगें दी गई हैं वो एक्सपीसीएस अफसर को दी है, पीएस अफसर को अच्छा दी है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, दो तरह की चीजें, एक काउंसिल का अपना एम्प्लॉय है और दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो काउंसिल के मुलाजमीन नहीं है। जब आप देखते हैं काउंसिल के मुलाजमीन नहीं है तो डीएमजी हो, ओएमजी हो, ओ माई गॉड नहीं, ओ माई गॉड कुछ और लोग कह रहे हैं इस वक्त, ओएमजी हो, एक्सपीसीएस हो, एससीयूजी हो, ये सब उसमें आते हैं। और मेरे भाई डायरेक्टर एचआरएम जो है ना इस वक्त, वो सिटी काउंसिल का अपना मुलाजिम है, और उसकी सियासी वाबस्तगी तो आप सबको पता होगा कि नजरियाती तौर पे वो किसके साथ था। तो अगर मेरे और आप कह रहे हैं अभी भी है, तो अगर मेरे अंदर तासुब का अंसर होता ना तो शायद वो कुर्सी पर नहीं होता, लेकिन चूंकि वो काम करता है वो बैठा हुआ है कुर्सी पे। लेकिन बहुत सारे और इस तरह के सियासी वाबस्तगी वाले लोग जो है ना, वो आज तक चूंकि आदत नहीं ना काम करने की, सबकी फैमिली ह्यूस्टन में है, टोरंटो में है, शिकागो में है, केप टाउन में है, लंदन में है, 400 दिनों की छुट्टियां मुझसे मांगते हैं, 500 दिनों की छुट्टियां मांगते हैं। तो यार ये तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा ना। तो अगर मुझे कोई साजिश करता है मेरे खिलाफ और इस पॉइंट पे करता है कि मेरे साहब हमें काम करने का कह रहे हैं, हमें आदत नहीं है काम करने की, तो वो फिर ठीक है, साजिश करते रहे, मैं अपना काम करता रहूं। हनीफ मोहम्मद साहब के नाम से आपने ये नाम बताया है, मोहम्मद फैमिली का कोई फर्क भी नहीं है, और काफी अर्से से ये बात कही जाती रही है कि हनीफ मोहम्मद साहब के नाम पे कोई अकेडमी बनाई जाएगी। मोहम्मद फैमिली की बड़ी लेगेसी है, आप उनके पड़ोसी भी रहे माजी में, तो क्या समझते हैं कि अगर वो होते तो अच्छा नहीं होता? और एक सवाल यही है कि आप जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, मगर एक कानून है कि पहले एक जो पार्क की जो जमीन थी उसका ख्याल रखा जाता था, जो प्ले ग्राउंड की जमीन थी उसका ख्याल रखा जाता था। तो अब कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि
पार्क और प्लेग्राउंड सब जगह जो है वो एक जो डिफरेंस है वो नहीं लगता यार, इस पर क्या कहेंगे? ये सारी पब्लिक स्पेसेस हैं। कभी आप लोगों ने सवाल ये नहीं उठाया कि नालों पे दुकानें बना दी गई। मुर्तजाबाद नाले पे तो दुकान नहीं बना रहा, मुर्तजाबाद रेजिडेंशियल के ऊपर कोई 25 मंजिला इमारत नहीं बना रहा। मुर्तजाबाद तो ये कह रहा है कि यार 7-7, 8-8 एकड़, 10-10 एकड़ की प्रॉपर्टी है, खाली पड़ी हुई है, लोग ही नहीं है। तो जो पब्लिक स्पेसेस है ना, उसका सबसे मुंसर है, एक पब्लिक और एक प्लेस। तो प्लेस तो है, लेकिन अगर पब्लिक नहीं होगी तो उसका फायदा नहीं है। तो हम इन चीजों को साथ लेकर चल रहे हैं ताकि लोग इंजॉय कर सके, लोग उससे लुत्फानंदोज हो सके। और मेरा अपना मानना ये है, इससे हमारे पार्कों की रौनकों में इजाफा हुआ, उनकी मेंटेनेंस बेहतर होगी। अदरवाइज यहाँ पे चरसी मवाली एक जमाने में बैठे होते थे। तो हम इस टारगेट के साथ चल रहे हैं। हनीफ मोहम्मद साहब मेरे जाती तौर पर पड़ोसी के साथ मेरे मोहसिन है। उन्होंने मुझे क्रिकेट में बड़ा गाइड किया, एक जमाने में बड़ा शौक था मुझे क्रिकेट खेलने का, शौक उसको टेकअप करने की जरूरत है। और मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ, शोएब मोहम्मद साहब से मैं राब्ते में रहता हूँ। उन्होंने भी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपने वालिद साहब से मंसूब एक क्रिकेट एकेडमी स्टैब्लिश करना चाहेंगे। लेकिन जो लैंड पार्सल्स हमारे पास अवेलेबल है ना, वो शहर के बीच में इतने बड़े बड़े अब है नहीं। तो जिन जगहों पर वो लैंड पार्सल अवेलेबल हैं वो ऑफ स्कर्ट्स में है। और वो हर बंदा क्रिकेट एकेडमी के लिए चाहता है कि क्लिफ्टन डिफेंस, तारिक रोड, इन एरियाज में कोई चीज़ मिल जाए। तो चूंकि जगह की शॉर्टेज है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर कोई मुनासिब जगह शहर के अंदर होगी तो मैं बिल्कुल उस पर क्रिकेट एकेडमी केएमसी की तवज्जुह से हम बनाने को तैयार होंगे। सर, शहर की आपने बात की, तारीख की बात की, अभी कुछ दिन पहले हमने सुना है कि बंस रोड को एक दफा दोबारा जो है वो टूरिस्ट के तौर पे बनाने जा रहे हैं क्या? कि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था लेकिन फिर वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद खत्म कर दिया गया था। पार्किंग के इशू है वहाँ पे रिहायशी के इशू है, क्या कहेंगे बंस रोड पे? यार देखो, लोगों के इशू हर चीज में होते हैं और लोगों की खुशी भी हर चीज में होती है। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो शायद 10 लोग उससे मुत्तफिक होंगे, तारीफ करेंगे, और 2 लोग 3 लोग तनकीद करेंगे, वो उससे खुश नहीं होंगे। हमें मुआशरे में बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। और उसका खाना भी बड़ा बेमिसाल है। तो एक जमाने में वहां पर लोग जा नहीं पाते थे, तो हमने, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था उस जमाने में, ये सोचकर फूड स्ट्रीट स्टैब्लिश की थी कि वहाँ का बिजनेस भी बढ़ेगा और लोग बआसानी आ पाएंगे। और बहुत उससे बेहतरी आई, लोगों ने बंस रोड का रुख किया और वहाँ के बिजनेस में बड़ा इजाफा हुआ। हालांकि मेरा अपना कोई बिजनेस नहीं था वहाँ पे, मेरा कोई रेस्टोरेंट नहीं था, मेरा बिजनेस खाना था वहाँ जाके, और खाना वो वाला खाना। कुछ लोग जो नाकिद थे, उसके तनकीद करने वाले थे, वो चले गए अदालत, और अदालत से उन्होंने ऑर्डर करवा दिया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके उस मसले को हल कर सकूं, ताकि उस जगह की रौनक एक बार फिर बहाल हो सके और हम सब उससे लुत्फानंदोज हो सके। तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन हाँ, चुंदरीगढ़ रोड को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान चौक के इलाके को बेहतर करने के लिए, और बर्न्स गार्डन को बेहतर करने के लिए हमने काम स्टार्ट कर दिया। और आइंदा आने वाले दिनों में, चंद हफ्तों में, आपको उसके अंदर बेहतरी देखने को मिलेगी। मैं तो कहता हूँ इंक्रोचमेंट खत्म करके पेडेस्ट्रियनाइज कर दें उसको, मैं तो बड़ा खुश हूँ। दुनिया भर में होता है ये। मैं अभी शंघाई से होके आया हूँ, उन्होंने इतने एरियाज को पेडेस्ट्रियनाइज किया हुआ, तो लोग उतरते हैं अपनी गाड़ी से और वॉक करके जाते हैं। अब हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं नहीं, गाड़ी भी हमारे सामने खड़ी होगी। तो मेरा तो अपना मानना ये है, अगर आप लोग साथ दें तो हम ये पेडेस्ट्रियन स्पेसेस क्रिएट करें। वॉक होगी तो थोड़ी वर्जिश भी हो जाएगी, हरकत हो जाएगी, थोड़ा और खाना खा लेंगे, और वापसी में थोड़ी खाना हजम भी हो जाएगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ, मेरी नजदीक अच्छा शहर ये वाला है। आप यकीन जाने, मेरी नीयत ये है कि तारिक रोड पेडेस्ट्रियनाइज हो जाए। 2 बड़े पार्किंग स्पेसेस, एक आप शहीद मिलत पे और एक शारा कायदीन पे स्टैब्लिश करें, लोग अपनी गाड़ियां वहां खड़ी करें और फिर वॉक करके इस पूरी 2-2.5 किलोमीटर लंबी जो सड़क है ना, इसमें आए। मैं चाहता हूँ टीपू सुल्तान रोड फूड स्ट्रीट हो गई है अभी, वो उस पे दर्जनों रेस्टोरेंट बन गए हैं, गाड़ी पे गाड़ी खड़ी होती है, उसको ब्यूटिफाई कर सकते हैं हम। मैं तो ये वाला शहर चाहता हूँ। लेकिन जहां मैं ये शहर चाहता हूँ, और मेरे जैसे और बहुत सारे लोग इस तरह का शहर चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो इससे इत्तफाक नहीं करते। तो इसमें अगर मीडिया अपना किरदार करे, हमारी अदा करे, हमारी मदद करे, तो मैं तो चाहूंगा कि मल्टीपल फूड स्ट्रीट हर शहर में, हर जिले में स्टैब्लिश हो जाए। बोर्ड बेसन आपकी एक हो गई, बंस रोड आपकी एक हो गई,
حسین آباد والی آپ کی ہو گئی, کیماڑی پہ ہمیں کبھی اسٹریٹ کے اوپر کام کرے, وہ آٹومیٹکلی پیڈسٹرین ہے تو وہ ہمیں کرنے میں آسانی ہوگی, فش مارکیٹ جو ان کی ہے. اسی طرح بلدیہ کے اندر ایک جگہ ہم نے دیکھی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں, لیکن انفارچونیٹلی جہاں میں چاہتا ہوں کچھ اور لوگ کچھ اور چاہتے ہیں. کیجیے, دنیا بھر میں اب یہ پیڈسٹرین سپیسز کامن ہوتی جا رہی ہیں, لوگوں نے گاڑی کے استعمال کو ترک کر دیا ہے اور یہ اس طرح کی گرین سپیسز کو انکریج کر رہے ہیں. تو میں تو یہ کرنا چاہتا ہوں, میرا ساتھ دیجیے, تو انشاءاللہ پریشر ڈالیں ہمارے اوپر, سب کے اوپر, کہ جانتے ہیں آج برا حال ہے. چار مینار کے آس پاس جائیں گے, یہ عہدیدار بیٹھے, ان سے پوچھیے کہ برا حال ہے. تو وہاں پہ آپ جائیں, انجوائے کریں, کھانے کو ایک جگہ مختص کر دیجیے, لوگ گاڑی کھڑی کریں, وہاں پہ تمام کیمریز لگائیں تاکہ سیکیورٹی سیفٹی پرفیکٹ ہو, سرویلنس ہو, اس کی سیکیورٹی پرفیکٹ کریں, گاڑیاں کھڑی کریں, واک کر کے جائیں. تو میں تو اس طرح کا شہر چاہتا ہوں. اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں تو پھر ساتھ دیجیے ہمارا. یہ ادھر سے کر لوں پھر میں. جی, دو سوال ہیں بہت چھوٹے سے. ایک تو شجیع احمد صاحب نے اعلان کیا تھا کراچی سے پوری چارج پارکنگ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے, کیونکہ شہر بھر میں سارے فٹ پاتھ اور شاپنگ مالس کے باہر پارکنگ مافیا جو ہے وہ قبضہ کیے ہوئے ہیں اور کے ایم سی کی پرچی جو ہے وہ دیتے ہیں, اس پہ کے ایم سی کیا جاتی ہے. دوسرا, کئی مہینوں سے جو ہے وہ شکایت موصول ہوتی ہے, پاور ہاؤس چورنگی کی مین شاہراہ پہ ایک بڑا گڑھا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک بہت جام رہتا ہے, اور دوسرا گڑھا ناگن چورنگی کے مقام پر ہے جس کی وجہ سے ٹریفک بلاک ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے بات کی کہ جو نشے یہاں بیٹھتے ہیں, تو صدر پارکنگ پلازا کے اوپر کب نظر ثانی کے ایم سی کرے گی, کیونکہ وہ بھی تو کافی عرصے پارکنگ پلازا جو اب گنجان پڑا ہوا ہے. چلے میں سٹارٹ کرتا ہوں پارکنگ پلازا سے. پارکنگ پلازا پہ کسی کی نظر آلریڈی ہے, آپ جائیے وہاں پہ, وہ گاڑیاں کھڑی ہوئی نظر آئیں گی. آپ یقین جانے, میں کمشنر صاحب گئے تھے وہاں پہ, گاڑیاں کھڑی ہیں وہاں پہ. کسی کو ٹھیکے پہ کے ڈی اے نے دیا ہوا ہے, کسی کو دیا ہوا ہے, تو نظر ثانی میں کیا کروں. لیکن ہاں, اوپر جو دکانیں ہیں, آفیسز ہیں, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ کرے کے ڈی اے اس کے اوپر کوئی انٹرسٹ دکھائے. میں تو چاہتا ہوں اگر میرے پاس ہوتی وہ چیز تو میں بالکل اس کو پرائیورٹی کے اوپر کام کرتا اس حوالے سے. چونکہ وہ چل نہیں پا رہا تھا تو ہم نے ایمپریس مارکیٹ پہ اپنی پارکنگ سپیس اب ڈیولپ کر دی ہے. دوسری جو آپ نے بات کی چارج پارکنگ کی, دیکھیے شرجیل میمن صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ایک میٹنگ ہوئی, اس میٹنگ میں نے ان کو گزارش کی اور میں نے ان کو کہا کہ سر پارکنگ فی کو ابالش کر دیا جائے. اور میں نے کیوں کہا, میں نے اس لیے کہا کہ سال میں کے ایم سی 5.5 کروڑ روپے کماتی ہے پارکنگ سے. میں الحمدللہ ٹیکس اکٹھا کر رہا ہوں, اس وقت کے ایم سی کے مالی حالات بہتر ہوئے ہیں, یہ 5.5 کروڑ روپے سے کچھ نہیں ہونا. تو میں نے کہا سر میں اپنی پارکنگ فی فورگو کرنے کو تیار ہوں. لیکن شہر میں صرف کے ایم سی پارکنگ فی نہیں لیتی ہے, ہماری تو صرف 106 سڑکیں ہیں, باقی شہر جو ہے اس سے ٹاؤنز لے رہے ہیں. کچھ جگہوں سے کے ڈی اے لیتی ہے, کچھ جگہوں سے کنٹونمنٹس لے رہی ہیں. تو میں نے کہا سر اس فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ان تمام سٹیک ہولڈرز کو کہنا ہوگا, جس کے لیے ذمہ داری سعید غنی صاحب کی لگائی گئی تھی کہ وہ ان تمام ٹاؤنز کے ساتھ بات کریں گے. بلدیہ عظمیٰ کراچی کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں, اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نے ایگزسٹنگ جو ٹینڈرز تھے ٹھیکے دیے ہوئے, تو ان کو اگر ہم ختم کرتے تو پرابلم ہوتی. 30 جون تک کے وہ ٹھیکے ہیں, 30 جون کے بعد ہم کسی جگہ کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے. صرف وہ جو پارکنگ پلازاز ہیں ہمارے, یعنی کہ 4 دیواری کے اندر ہماری پارکنگ سپیس ہے, جو سڑک نہیں ہے اس کے اوپر پارکنگ کے فی چارج کریں گے. باقی سڑکوں کے اوپر کے ایم سی پیسے چارج نہیں کرے گی, اور 30 جون کے بعد انشاءاللہ ہماری طرف سے یہ چیز کمپلیٹلی ابالش کر دی جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ ٹاؤنز, کینٹونمنٹس اور کے ڈی اے بھی اسی طریقے سے یہ فیصلہ کریں گے تاکہ شہریوں کو جو تکلیف تھی یہ تکلیف شہریوں کو نہ ہو. اچھا میئر صاحب, 4 مئی ہے آج, فائر فائٹرز کا عالمی دن ہے, تو آج کے موقع پر بھی کوئی پیغام دینا چاہیے؟ جی, ہم نے کل کے دن یعنی کہ پیر کو شام 5 بجے جو ہمارا ہیڈ آفس ہے فائر کا, وہاں پہ ہم نے یادگار شہداء بنائی ہے. اس کو میں انوگریٹ بھی کروں گا, اور ان کی یاد میں تمام جو ہمارے فائر ڈپارٹمنٹ کے شہداء ہیں ان کی یاد سے اس کو منسوب کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فائر فائٹرز جو ہیں وہ بہادر لوگ ہیں, بڑی ہمت کے ساتھ کام کرتے ہوئے, تمام مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے وہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں, جس کے لیے میں بحیثیت میئر ان کا ممنون و مشکور, اور اس امید کے ساتھ کہ اسی طریقے سے وہ اپنی محنت کا سلسلہ ہمیشہ جاری و ساری رکھیں گے, اور ہم ایک زندہ قوم کے طور پر ان کو بطور ہیرو انشاءاللہ ٹریٹ کریں.